ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کوئی گروپس ہیں، ان گروپس کے اندر ایڈمن اور باقی لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ایڈمن کے لیے جو خواتین غیر محرم ہوتی ہیں وہ ان کو پیاری شہزادی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیا ان کا ایسا کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ غیر محرم مرد کا کسی غیر محرم عورت کو اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرنا، چاہے وہ وائس کی صورت میں ہو، ریٹن فارمیٹ کی صورت میں ہو، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ دلیل اس کی پارہ نمبر 22 سورۃ احزاب آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تم بڑے نرم لہجے کے ساتھ ان سے بات نہ کرو، یہ اس آیت کا مفہوم ہے، ورنہ وجہ اس کی بیان فرمائی کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ یہاں پہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر کوئی بری چیز، برا خیال ہے، وہ اس برے خیال کی وجہ سے اس نرم لہجے کی بنیاد پہ اپنے دل میں کوئی باطل سوچ پیدا کر بیٹھے۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا، آیت نمبر 32 سورۃ احزاب۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کا ایک انداز ہے۔ بعض جگہ پر قرآن مجید ہمیں صرف حکم دیتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے، اس کی وجہ نہیں بیان کی جاتی کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن کچھ مقام ایسے ہیں قرآن مجید کے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ساتھ اس کی علت، ریزن، وجہ، سبب بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کام کا حکم اس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، آگے جا کے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص قتل کے بدلے قتل کرنا یہ اس لیے فرض کیا گیا کہ اس کی وجہ قرآن پاک نے بیان کر دی کہ حیاتن، اس میں زندگی ہے۔ جیسے روزے فرض کیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روزے فرض ہیں، وجہ یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے تو اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی برائی سے روکتا ہے تو قرآن ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ برائی سے روکنے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں پر اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک نے ایک بات سے منع کیا ہے تو اس کی ریزن بھی بیان کر دی کہ منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ منع اس بات سے کیا گیا کہ اگر عورتوں سے، یہ اگرچہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین، یہ ان کے ساتھ مخاطب ان کی بات چل رہی ہے، لیکن ان کو حکم دیا گیا کہ کوئی صحابی وغیرہ اس دور میں آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ نرم لہجے سے بات نہ کریں، تاکہ کسی کے دل میں اگر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو وہ کوئی طمع نہ کر بیٹھے۔ اب اس میں وجہ بیان فرما دی کہ کسی کے دل کے اندر برا تصور، برا خیال اور غلط چیز اس کے دل میں، غلط خیالات اس کے دل میں آ سکتے ہیں، یہ وجہ بیان فرمائی۔ تو اب یہ وجہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اسی طرح مرد کسی نرم لہجے سے یا پیار بھرے لہجے سے کسی غیر محرم عورت کو مخاطب کرتا ہے، اگر یہ وجہ یقیناً وہاں پر بھی موجود ہے غلط چیز کے پیدا ہونے کی وجہ سے، تو اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے جیسے ان عورتوں کو نرم رویہ، پیار محبت والا لہجہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اسی طرح اگر کسی جگہ پر ہرس کا خطرہ ہو، شر کا خطرہ ہو، بری سوچ کا خطرہ ہو، تو وہاں پر مردوں کے لیے بھی منع ہوگا، کیونکہ علت ایک ہے نا دونوں کی۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اتحبہ لامک، کیا آپ پسند کرتے ہیں یہی حرکت کوئی آپ کی ماں کے ساتھ کرے؟ کہنے لگا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان فرمائے، میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تم یہ پسند کرتے ہو اتحبہ لاختک، یہ حرکت کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے ان صاحبان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جسارت کر رہا ہوں سوال کرنے کی، کہ کیا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی بہن کو کوئی اور مرد آ کے پیاری شہزادی کہے، ان کی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی پیاری شہزادی کہے، ان کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی غیر محرم پیاری شہزادی کہے؟ یقیناً ان کا جواب وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے اس صحابی رسول کا تھا، جو کہہ رہا تھا نہیں یہ میں کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ یقیناً میرے ان بھائیوں کا بھی جواب یہی ہوگا، جب بھائی ہم نہیں برداشت کرتے کہ ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری ماں کو کوئی اس لہجے سے مخاطب کرے تو کوئی کیسے برداشت کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ جائز نہیں، درست نہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔